السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میرا کوئی بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اور اس کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں، اور میں خود اس بات کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ ایک دفعہ میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے، کالج سے میں آیا تو کالج میں گاڑی میں آتا ہوں تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اسے اوپر، تو تھکا ہوتا ہوں، آ کے سونا چاہتا ہوں میں۔ میرے پیچھے آپ جو بیڈ دیکھ رہے ہیں، اسی روم کے اندر میں آیا اور یہ یونیفارم بھی نہیں چینج کیا میں نے، ایسے ہی لیٹ گیا۔ تو میں نے سوچا تھوڑا سو لیتا ہوں، تو میرے پاس موبائل پڑا ہوا تھا، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں کچھ گانے بھی پڑے ہوئے تھے، گانے لگائے اور سو گیا میں۔ تو ابھی تھوڑی دیر آنکھ نہیں لگی تھی، بس تھوڑی دیر سویا تھا، نیند آ ہی رہی تھی کہ مجھے خیال آیا کہ اگر اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ انسان کی موت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جب چاہے آ جائے، جیسے اللہ کی مرضی ہوگی، جس وقت حکم ہوگا آ جائے گی۔ تو مجھے خیال آیا اگر میں اس حال میں گانے سنتے ہوئے مر گیا، میری آنکھ کھلی نہیں واپس ہے، میں سو تو رہا ہوں، اگر آنکھ ہی نہیں کھلی تو پھر اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا، پھر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا۔ میں یہ سوچ کر اٹھا اور میں نے گانے سارے بند کیے، میں نے اس کی جگہ پہ نعت لگائیں، نعتیں بھی پڑی ہوئی تھی میرے پاس، تو میں سو گیا۔ اب میں جیسے سو گیا تو مجھے وہ بہترین نیند آئی اور میں نے خواب دیکھا۔ نیند کے اندر میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں، اور خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ میں جو دروازہ ہے، اس دروازے کے اوپر میں نے اپنا سر یوں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، جیسے دروازے کی چوکھٹ پر، اور میں بے انتہا رو رہا ہوں، بہت رویا ہوں خواب میں۔ اور یہ پہلی بار تھا میں نے خانہ کعبہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا اور اس کی چوکھٹ پر پہنچ گیا تھا، اور اتنا رویا میں وہاں جا کر۔ تو میں جب نیند سے اٹھا، میں اتنا اچھا محسوس کر رہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو، بہت اچھا محسوس کر رہا تھا میں، بالکل آزاد، اور بہت اطمینان اور دل کو بہت سکون مل رہا تھا اس رونے سے مجھے۔ تو میں نے فوراً اٹھا، میں نے اپنے موبائل سے جتنے بھی گانے تھے سب ڈیلیٹ کر دیے، تھوڑے بہت تھے ویسے بھی میں نہیں سنتا تھا، لیکن جو کچھ اچھے میں نے رکھے ہوئے تھے تو وہ سارے میں نے ڈیلیٹ کر دیے، سب ڈیلیٹ۔ میں نے وعدہ کیا، یا اللہ، توبہ کی میں نے، یا اللہ آج کے بعد گانے نہیں سنوں گا، آج کے بعد اپنے موبائل میں گانے نہیں رکھوں گا۔ تو میں نے توبہ تو کی تھی، میں اس پہ قائم تو نہیں رہ سکا، کیونکہ اس کے بعد موبائل اٹھاؤ، فیس بک کھولو، واٹس ایپ کھولو، یوٹیوب کھولو، ٹک ٹاک کھولو، کوئی بھی چیز کھولو، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو میوزک تو آپ سنو گے۔ تو بچنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ میں نے توبہ تو کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب میں، آخری وقت میں، لوگ ایمان پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے، رات کو کافر ہوں گے، رات کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے، اور ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے جلتے ہوئے کوئلہ، ہاتھ میں پکڑتا ہے بندہ، چھوٹ جاتا ہے، پکڑتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ تو واقعی وہ دور مجھے لگتا ہے کہ صحیح یہی دور ہے، کیونکہ میں نے توبہ کی، اللہ آج کے بعد میں اس چیز سے دور رہوں گا، لیکن میں نہیں رہ پایا، اور ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں میوزک آ ہی جاتا تھا، ابھی بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے شکر میں نے پھر موبائل کے اندر یہ چیز نہیں رکھی، اور میوزک کو، گانوں کو اپنے موبائل میں دوبارہ کبھی جگہ نہیں دی میں نے۔ لیکن اللہ ہم سب پر رحم کرے، کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ ہر کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ناممکن بھی اللہ کے لیے ممکن ہے، اور ممکن تو ممکن ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں استقامت دے اپنے نیک کام کے اوپر، اور ہمیں دین کے اوپر چلنا ہمارا آسان فرمائے۔